بلوچستان میں مسلح مزاحمت میں شدت آ گئی، بم دھماکوں اور فائرنگ سے بلوچستان گونج اٹھا۔ تربت گوگدان میں مین روڈ پر بند دکانیں کھولنے کا فیصلہ، ایف سی اور یو سی گوگدان کے کونسلر و معتبرین کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ آج دسمبر کی 26 تاریخ ہے، دن پیر، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ تربت میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دستی بم حملہ، پولیس ذرائع کے مطابق جوسک میں سیکورٹی فورسز کی چوکی پر دستی بم پھینکا گیا جو قریب ہی گر کر پٹ گیا، تاہم اس سے جانی و مالی نقصان کی اطلاع نہیں۔ کوہلو میں سیکورٹی فورسز پر حملہ، 5 اہلکار جاں بحق، 3 زخمیوں کی حالت نازک۔ کہان میں آئی ای ڈی حملے میں کمانڈنگ آفیسر کیپٹن فہد سمیت 5 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ دیگر جاں بحق ہونے والوں میں سپاہی اصغر شمہون، مہران اور لانس نائک امتیاز شامل ہیں۔ حملے میں سیکورٹی فورسز کے 6 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ واضح رہے کہ کوہلو میں سیکورٹی فورسز کے قافلے کے قریب بم دھماکے میں افسر سمیت 7 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ کوئٹہ میں پولیس ناکے پر دستی بم حملہ، 8 افراد زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق اتوار کو کوئٹہ کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں چالو باوڑی کے مقام پر پولیس کے ناکے پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 12 افراد زخمی ہوئے۔ ہب کے علاقے ٹی ٹی سی روڈ پر صدر تانے پر دھماکہ، اطلاعات کے مطابق ہب کے علاقے ٹی ٹی سی روڈ پر صدر پولیس اسٹیشن پر بم دھماکہ کیا گیا۔ ہب چوکی صدر تانے پر دستی بم حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے جنہیں اب سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ نامعلوم افراد نے خزار شہر میں پولیس وین پر دستی بم سے حملہ کیا۔ بم زوردار دھماکے سے پٹ گیا جس سے قریبی دکانوں کو نقصان پہنچا، جبکہ پولیس اہلکاروں کی جانی نقصان کی مصدقہ اطلاعات نہیں۔ خلاءات میں معدنیات لے جانے والی گاڑی پر بم کا حملہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق معدنیات لے جانے والی گاڑی پر نامعلوم افراد نے دستی بم سے حملہ کیا۔ حملے کے بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ دکی سے پنجاب کوئلہ لے جانے والی ٹرک پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ۔ دکی سے کوئلہ لے کر پنجاب جانے والی ٹرک پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے بارکان کے علاقے چھپر میں فائرنگ کر دی جس سے ٹرک کے ٹائر پٹ گئے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی شروع کر دی۔ یو سی گوگدان کے کونسلر اور ڈی بلوچ ایف سی کے درمیان پیر کو ایک جرگہ رکھا گیا جہاں مین روڈ گوگدان میں بند دکانوں کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا۔ اس جرگہ میں یو سی گوگدان کے ورکر کونسلر اجمل خان، کونسلر برائے کسان عبداللہ علی، جنرل کونسلر رحمت مجاہد، جنرل کونسلر محمد حاصل، جنرل کونسلر سہیل احمد، یو سی گوگدان کے سابق ناظم حاجی عبدالرحمن سمیت تمام دکاندار اور علاقے کے معتبرین نے شرکت کی، جبکہ ایف سی کی جانب سے کمانڈر وقاص، کرنل نعمان، میجر علی اور صوبیدار نور فقیر جرگہ میں شامل تھے۔ جرگہ میں کامیاب مذاکرات کے بعد مین روڈ پر بند دکانیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ ان دکانوں کو تحقیق و تفتیش کے بعد 1 جنوری تک کھولا جائے گا، جہاں پر سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا گیا تھا۔ حق دو تحریک کے قائد حسین واڈیلا و دیگر رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف گوادر، اورماڑہ، پسینی اور تربت میں شٹر ڈاؤن ہڑتال و مظاہرے۔ حق دو تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری کے خلاف گوادر، اورماڑہ، پسینی میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مظاہرے جاری رہے۔ کارکنان نے مکران کوسٹل ہائی وے، اورماڑہ اور پسینی 0 پوائنٹ کو عام ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا۔ 0 پوائنٹ بند ہو جانے کی وجہ سے گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کے باعث گوادر، اورماڑہ اور پسینی کی تمام مارکیٹ، کاروباری مراکز اور بینک بند رہے، جبکہ تربت میں حق دو تحریک کی جانب سے حق دو تحریک کے قائد حسین واڈیلا کی گرفتاری کے خلاف حق دو تحریک کے کارکنان نے تربت بازار کو زبردستی بند کرنے کی کوشش کی، جس پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی۔ مظاہرین نے نیشنل بینک چوک پر دھرنا دیا اور نعرے بازی کی۔ 2 مشتبہ شخص پولیس نے گرفتار کیے، تاحال حالات کشیدہ ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کاروباری حضرات کے تحفظ کے لیے مشتعل افراد کو ان کا کاروبار زبردستی بند کرنے نہیں دیں گے۔
تربت کوئٹہ شاہراہ دھرنا انتظامیہ سے کامیاب مذاکرات کے بعد سڑک کھول دی گئی۔ گزشتہ رات تیجابان میں آبادی پر سیکورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی ہوئی تھیں۔ مذکورہ واقعے کے خلاف تیجابان کے مقام پر علاقہ مکینوں نے C-Pack روڈ بند کر دیا تھا، جس سے تربت کوئٹہ شاہراہ کی بندش سے کئی گاڑیاں پھنس گئی تھیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہوئے اور شاہراہ کو کھول دیا گیا۔ پشین میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 خواتین جاں بحق۔ پشین کے علاقے کلی پیران میں نامعلوم افراد نے گھر پر فائرنگ کر کے 2 خواتین کو قتل کر دیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ یوب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ وندر میں کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار چھل بسا اور 1 زخمی ہو گیا۔ یوب کے علاقے سروبہ چڑھائی کے قریب تیز رفتار آئل ٹینکر اور گاڑی میں تصادم کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ حادثے کے دوران ٹینکر الٹ گیا۔ مقامی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ لاشیں ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ مزید کارروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں ہب وندر کرکھیڑا کسٹم کے قریب ٹوڈی کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار موقع پر جاں بحق جبکہ 1 شخص زخمی ہوا۔ بم دھماکوں کے واقعات۔ بلوچستان بھر میں سیکورٹی ہائی الرٹ، اضافی نفری تعینات کر دی گئی۔ بلوچستان میں اتوار کو بم دھماکوں کے مختلف واقعات کے بعد کوئٹہ سمیت بلوچستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کوئٹہ شہر کی حساس عمارتوں اور مقامات کی سیکورٹی کا سرنو جائزہ لیتے ہوئے شہر میں اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ دیگر علاقوں میں بھی پولیس FC سمیت سیکورٹی فورسز کی گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی فورسز نے اسنیپ چیکنگ کا عمل بھی شروع کر دیا ہے، جبکہ چھوٹے بڑے شہروں کے داخلی و خارجی مقامات پر بھی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران بلوچستان بھر میں سیکورٹی فورسز کو بلوچ مزاحمت کاروں کی جانب سے مختلف نوعیت کے عملوں کا سامنا رہا ہے۔ مولانا ہدایت نے مذاکرات میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ عوام تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا حصہ نہ بنے، بلوچستان پولیس۔ ترجمان بلوچستان پولیس نے گوادر میں حق دو تحریک کے دھرنے کے حوالے سے بیان میں کہا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان نے حکومت کی جانب سے مطالبات پر سنجیدہ پیشرفت پر ایک غیر سنجیدہ رویہ اپنایا، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ گوادر کے مسائل کا حل پرتشدد سیاست میں نہیں بلکہ قانون کی عملداری اور معاشی ترقی میں ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اجراء پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170947 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ روسی نان نیوکلیئر سب میرینز بنانے والے بڑے شپ یارڈ کا سربراہ اچانک فوت ہو گیا۔ روس کی نان نیوکلیئر سب میرینز بنانے والے بڑے شپ یارڈ کا سربراہ اچانک فوت ہو گیا۔ موت کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ خواتین کے کام پر پابندی۔ افغانستان میں 4 NGOs کا آپریشنز معطل کرنے کا اعلان۔ افغان عبوری حکومت کی جانب سے خواتین کے مختلف NGOs میں کام کرنے پر پابندی کے حکم کے بعد 4 NGOs نے اپنا آپریشنز معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کے مطابق NGOs نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ خواتین عملے کی بغیر ضرورت مندوں تک مؤثر طریقے سے نہیں پہنچ سکتے۔ امریکہ نے $1.7 کھرب کا اخراجاتی بل منظور کر لیا۔ پاکستان کے لیے بھی رقم مختص۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر پیغمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب وش بات۔